أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک افسر پر فرمایا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک نشچل اور وفادار جماعت دی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کاریہ اور ادیشیہ کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں اتیادھک تیورتا اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور سامرتھے کے انوسار آگے بڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک سچائی اور نشٹھا پائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نشکپٹتا، نشچلتا کا سمبندھ اور پریم کے نظارے تو ہم نے دیکھے۔ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتیادھک گھٹنائیں ہیں۔ پرانے احمدی خاندانوں میں اس سمبندھ میں روایات بھی چل رہی ہیں، اور ہمارے لٹریچر، خلفاء کے خطابات میں، بھاشڑوں میں اس کا ورنن بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ سمبندھ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تھا اور ان خاندانوں میں چلا آ رہا ہے، اور نئے شامل ہونے والوں کو بھی اور ہونا چاہیے، وہ سمبندھ وہیں تک سیمت نہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے انوسار اس کی نچلی کڑی سے بھی اتنا ہی مضبوط سمبندھ ہے، اور یہی سمبندھ ہے جو جماعت کی اکائی اور ایکتا کی نشانی اور ضمانت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے سوچنا پانے کے بعد اپنی اس دنیا سے ودا ہونے کی خبر جماعت کو دی، تو ساتھ ہی جماعت کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر جماعت میں سلسلہ خلافت کے جاری ہونے کی خوشخبری بھی دی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، پترکا الوصیت میں یہ تحریر فرمایا کہ تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس ورنن کی ہے دکھی مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میرے ویکتتو کے سمبندھ میں نہیں ہے بلکہ تمہارے سمبندھ میں وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے انویائی ہیں قیامت تک دوسروں پر وجئی رکھوں گا۔ عطا اللہ تعالیٰ اس وعدہ کے انوسار آپ کی وفات کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوا،
اور کیول نظام کا جاری ہونا ہی کوئی واستوکتا نہیں رکھتا جب تک خلیفہ وقت اور افراد جماعت کے درمیان نشچلتا، وفاداری، شردھا اور پریم کا سمبند نہ ہو، اور یہ سمبند اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی انسان یا انسانی کوشش اس سمبند کو پیدا نہیں کر سکتی، نہ قائم رکھ سکتی ہے۔ اور جماعت کی اکائی اور ایکتا اور پرگتی کی ضمانت یہی سمبند ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورے ہونے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور سلسلہ احمدیہ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ خلافت کے ساتھ افراد جماعت کا جو سمبند ہے، جس میں پرانے احمدی بھی شامل ہیں اور نئے آنے والے بھی، نوجوان بھی اور بچے بھی، پروش بھی اور عورتیں بھی، دور دراز رہنے والے احمدی بھی، جنہوں نے کبھی خلیفہ وقت کو دیکھا بھی نہیں ہے، سب شامل ہیں۔ لیکن یہ سب لوگ جو ہیں شردھا اور وفاداری میں بڑھے ہوئے ہیں، بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت کا سندیش پہنچے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت اور تعلق کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ آشچریہ ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے ہونے کی فعلی شہادت ہے۔ اور جماعت کی ترقی بھی اس سمبند سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جو جماعت کو خلافت سے تعلق ہے اور خلیفہ وقت کو جماعت سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور سہایتا کا پرمان ہے، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں ایسی گھٹنائیں ہیں جہاں افراد جماعت اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ان گھٹناؤں کو جمع کیا جائے تو اتیادھک موٹی جلدیں بن جائیں گی۔ بہرحال اس وقت میں کچھ گھٹناؤں کا، بھاوناؤں کا، احساسات کا ورنن کروں گا جو جماعت کو خلیفہ وقت سے ہر زمانہ میں رہے اور اب تک ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد سے شروع ہوئے، جو آج 112 ورش مکمل ہونے کے بعد بھی اسی طرح قائم ہیں۔ ورودھی تو سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن افراد جماعت کا شردھا، پریم اور نشکپٹتا، وفا کا تعلق خلافت سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے انوسار ہے۔ بہرحال اب میں چند واقعات پیش کرتا ہوں جو حضرت خلیفۃ المسیح اول سے شروع کرتا ہوں، ایک دو گھٹنائیں ورنن کروں گا۔ پہلے ایڈیٹر صاحب بدر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے دنوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ان دنوں میں خدام کے پتر تیمارداری کے کثرت سے آ رہے ہیں، اور ان پتروں پہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا، میں ان سب کے واسطے دعا کرتا ہوں جو تیمارداری کے خط لکھتے ہیں۔ ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ عاشق کا وچتر ڈھنگ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، ان میں سے چند خطوط کا اقتباس بطور ادھارن درج کرتا ہوں۔ حکیم محمد حسین صاحب قریشی لکھتے ہیں، میں نے تو ایک روز جناب باری میں عرض کی تھی کہ اے مولا، حضرت نوح کے جیون کی ضرورتیں تو سیمت تھیں، اور اب تو ضرورتیں پرستت ہیں، ان کو بس تو ہی جانتا ہے۔ ہماری دعائیں سویکار کر اور ہمارے امام کو نوح کے سمان آیو عطا کر۔ پھر بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی محمد حسن صاحب پنجابی مدارس سے لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کے سوستھ ہونے کی خبر پڑھ کر مجھے اس قدر پرسنتا ہوئی
جس کا انمان میرا مولا کریم اور رحیم خدا ہی جانتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں ایڈیٹر صاحب، محبت وچتر چیز ہے۔ ہمارے دوست میاں محمد بخش صاحب جو ملک آسٹریلیا میں ویاپار کرتے ہیں، اپنے ایک پتر میں لکھتے ہیں کہ آپ قادیان کی اخبار کے نیچے حضرت خلیفۃ المسیح کے سمبندھ میں جو لالی ڈالا کرتے ہیں اس میں کیول خلیفۃ المسیح کے شبد نہ ہوں بلکہ لالی میں ہی آپ کے سواسطے کے سمبندھ میں شبد اشارہ کرتے ہوں، کیونکہ بدر کو کھولنے کے سمے سب سے پرتھم جن شبدوں کو ہمارے نظروں سے پریمی تلاش کرنے کو دوڑتے ہیں وہ اس لالی والے شبدوں میں ہیں، اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ سوئم اس لالی میں ایسے شبد ہوں جو اندرونی استر پڑھنے سے پورو ہی ہمارے دلوں کو راحت پہنچانے والے ہو جائیں۔ اس لیے ہم اپنے پریے دوستوں کو اس شردھا کو، ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں، اپنے پریے دوستوں کی شردھا کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی اچھا کے انوسار اس دفعہ لالی ڈالتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ صاحب کھیوا باجوہ کے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دن کہا کہ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کوئی چیز کرنے کی ہو اور آپ کر نہ چکے ہوں۔ انہوں نے فرمایا مولوی صاحب، میں نہیں سمجھتا کوئی چیز کرنے کی ہو اور آپ کر نہ چکے ہوں، اب تو حفظ قرآن ہی باقی ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بات سن کر تقریباً 65 ورش کی آیو میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور باوجود اتنی عمر ہونے کے حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ تھا کسی طرح میں خلیفۃ المسیح کا حکم پر عمل کروں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانہ میں جب شدھی نے زور پکڑا، یہ حالت دیکھ کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے چین ہوا اور آپ نے اسی سال 9 مارچ کو خطبہ 1923 عیسوی میں یہ ہوا تھا شروع ملکانہ کے علاقے میں، اسی سال 9 مارچ کو خطبہ جمعہ میں احمدیوں کو اپنے خرچ پر ان علاقوں میں جانے کی دعوت اللہ کے ذریعہ مرتدین کو واپس لانے کی یوجنا جماعت کے سامنے رکھی۔ اس تحریک پہ جماعت نے والہانہ لبیک کہا۔ اچ پڑھے لکھے، سرکاری ادھیکاری، ٹیچر، ویاپاری ارتھات ہر ورگ کے سمرپت جن ان علاقوں میں دعوت اللہ کرتے رہے اور ان کی کوششوں کے نتیجہ میں ہزاروں روحیں ایک بار پھر ایک خدا کے کلمہ پڑھنے لگیں۔ ایک ورد بزرگ قاری نعیم الدین صاحب بنگالی نے ایک روز جب حضور مجلس میں تشریف رکھتے تھے اجازت لے کر عرض کیا کہ جبکہ میرے بیٹے مولوی ذل الرحمان اور مطیع الرحمان شکشک BA کلاس نے مجھ سے کہا نہیں، مگر میں نے انومان کیا ہے حضور نے جو کل راجپوتانہ میں جا کر دعوت اللہ کرنے کے لیے وقف زندگی کی تحریک کی اور جن حالات میں وہاں رہنے کی شرائط پرستت کی ہیں، شاید ان کے دل میں ہوا ہے کہ یدی وہ حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پرستت کریں گے تو مجھے جو ان کا بوڑھا باپ ہوں کوئی کشٹ ہوگا، لیکن میں حضور کے سامنے خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ مجھے ان کے جانے اور تکلیف اٹھانے میں ذرا بھی دکھ یا غم نہیں ہے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یدی یہ دونوں خدا کی راہ میں کام کرتے ہوئے مارے بھی جائیں تو اس پر میں ایک بھی آنسو نہیں گراؤں گا بلکہ خدا کا دھنیہ وادی ہوں گا۔ پھر یہی دونوں نہیں، میرا تیسرا بیٹا محبوب الرحمان بھی یدی خدمت دین کرتا ہوا مارا جائے
اور یدی میرے 10 بیٹے ہوں اور وہ بھی مارے جائیں تو بھی میں کوئی غم نہیں کروں گا۔ اس پر حضور نے بھی اور احباب جماعت نے بھی جزاک اللہ کہا۔ 1924 عیسوی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یورپ کی یاترا کے لیے تشریف لائے تھے اور شنک جدائی جو تھی اس نے بھی احباب جماعت کو بے چین کر دیا ہوا تھا۔ اس کی ایک روایت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ بابو سراج الدین صاحب اسٹیشن ماسٹر لکھتے ہیں کہ میرے آقا ہم دور ہیں، مجبور ہیں، سمبھو ہوتا تو حضور کے قدموں کی مٹی بن جاتے، جدائی کے صدمے نہ سہتے۔ آقا میں 4 سال سے دارالامان نہیں گیا تھا، پرنتو دل کو تسلی تھی کہ جب چاہوں گا حضور کے قدم چوم لوں گا، لیکن اب ایک دن مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک حضور کو بخیر و عافیت، مظفر اور منصور جلدی واپس لائے۔ یہ محبت ہے کس کی پیدا کی ہوئی؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے پچھلے ورش میری تحریک کو سنا۔ وہ ضلع سرگودا کا رہنے والا تھا اور یوا بغیر پاسپورٹ کے ہی افغانستان جا پہنچا۔ انہوں نے کہا خلیفہ وقت کا آدیش ہے، ایک سمبند ہے، اس کو کرنا آوشک ہے۔ تحریک تبلیغ کی تھی، سنا افغانستان پہنچ گیا اور تبلیغ شروع کر دی۔ پاسپورٹ بھی پاس نہیں تھا۔ حکومت نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تو وہاں قیدیوں اور افسروں کو تبلیغ کرنے لگا اور وہاں کے احمدیوں سے بھی وہیں جان پہچان پہنچائی اور کچھ لوگوں پہ اثر ڈال دیا۔ انتتہ افسروں نے رپورٹ دی کہ یہ تو قید خانے میں بھی اثر پیدا کر رہا ہے۔ ملاؤں نے قتل کا فتویٰ دیا، مگر وزیر نے کہا کہ یہ انگریزی لوگ ہیں، اسے ہم قتل نہیں کر سکتے۔ انتتہ حکومت نے اپنی سرکشا میں اسے ہندوستان پہنچا دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی لکھتے ہیں کئی ماہ کے بعد واپس آیا۔ اس کی ہمت کا یہ حال ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تم نے غلطی کی اور بہت سے ممالک تھے جہاں تم جا سکتے تھے، وہاں گرفتاری کے بغیر تبلیغ کر سکتے تھے، تو فوراً بول اٹھا اب آپ کوئی ملک بتا دیں، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اس نوجوان کی ماتا جیوت ہیں، لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار تھا کہ بغیر والدہ کو ملے کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو جائے، پرنتو میرے کہنے پر وہ والدہ کو ملنے جا رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ یدی دوسرے نوجوان بھی اس پنجابی کی طرح جو افغانستان سے آیا ہے ہمت کریں تو تھوڑے ہی سمے میں دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ شام کے ایک متر تھے محمد ایشوا صاحب، وہ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تھے تو ان کو لبنان جانے کا بھی آپ کے ساتھ سوبھاگیہ حاصل ہوا تھا۔ بڑے اچھے وکیل تھے اور خلافت سے ایک ایسا سمبند تھا کہ جو بہت پکا تھا۔ وکیل تھے اس لیے چاہتے تھے کہ ہر بات دلیل سے کی جائے، لیکن جب یہ کہہ دیا جاتا تھا انہیں کہ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تو کہتے تھے بس ختم، جب یہ حکم آ گیا تو بات ختم ہوگی، اب یہی فیصلہ ہے۔ تو یہ سمبند تھا ان لوگوں کا۔ خلافت ثالثہ کا زمانہ آیا تو ایک احمدی مہیلا تھیں، امریکہ کی سسٹر نعیمہ لطیف، ان کو خلافت اور خلیفہ وقت سے عشق کی حد تک پیار تھا۔ خلیفہ وقت کی آگیا کاریتا کو پراتھمکتا دیتی تھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی امریکہ دورے کے دوران ایک یونیورسٹی میں پردے کی اہمیت پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا بھاشن سن کر اسی وقت پردہ کر لیا، اور اس زمانے میں اپنے علاقے میں اکیلی مہیلا تھیں جو اسلامی پردے پر نظر آتی تھیں۔ تڑپ تھی خلیفہ وقت کا آدیش ہے، ایک سمبند ہے
اور اس سمبند کو نبھانا ہے، اور میں نے بیعت کی ہے اور اس آدیش کو پورا بھی کرنا ہے۔ نذیر احمد صاحب سانول ضلع خانے وال کے ایک مخلص احمدی تھے۔ نہیں، نذیر احمد سانیوال نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک مخلص احمدی مکرم مہر مختار احمد صاحب آف باگڑ سرگانہ تھے۔ ان کا ورنن کرتے ہوئے 1974 کے حالات میں مخالفین نے آپ جیون تنگ کر دیا تھا۔ آپ کے پرجوش داعی اللہ ہونے کی وجہ سے برادری نے بھی سخت ورود کیا اور پورن بائیکاٹ کیا۔ آپ پہلے سے زیادہ اپنے ایمان میں پکے ہو گئے اور اس بات سے اپنے دائرۂ احباب میں وسعت پیدا کر لی۔ ورودھیوں نے بھی اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور دشمنوں کی کارروائیاں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ آپ نے بچوں کی شکشا پراپتی اور پوتر ماحول میں پرورش دینے کے لیے اپنی زمین تھی اپجاؤ زمین، اس کو بیچ کر ربوہ کے ماحول میں زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت شروع کر دی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ملاقات کی اور بتایا کہ باگڑ سرگنا سے جو گاؤں کا نام تھا، زمین فروخت کر کے ربوہ کے قریب میں نے ٹھیکے پر زمین لی ہے اور فصل لگا لی ہے، تو حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ علاقے کو خالی نہیں چھوڑنا تھا۔ اس پر آپ نے ترنت عمل کیا، زمین کے مالک سے ٹھیکے کی رقم ترنت واپس مانگی۔ اس کے انکار پر آپ کھڑی فصل اور ٹھیکے کی رقم لیے بغیر واپس اپنے وطن باگڑ سرگنا آ گئے اور کوشش کر کے اپنی بیچی ہوئی زمین دوبارہ خریدی، مہنگے داموں میں خریدی، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کے آدیش پر عمل کر لیا ہے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مہر صاحب بھی اس بات پر بڑے خوش ہوتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک بار بیان فرمایا اپنے ایک خطبہ میں کہ میں 1970 میں افریقہ کے دورے پر گیا۔ ہمارے وہاں ایک جگہ ہمارے مبلغ نے پروگرام ایسا بنایا تھا جو میرے لیے بڑا کشٹ دائق تھا، کیونکہ 100 میل کے قریب دوری طے کر کے میں ایک جگہ ایسے وقت پہنچا کہ میں جماعت سے بھیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے تکلیف دہ نہیں تھا کہ 100 میل کا سفر تھا، اس لیے تکلیف تھی کہ پروگرام اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں کی جماعت سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں ایک ایڈریس دینا تھا جس میں غیر ملکی عیسائی بھی آئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایڈریس دیا، سوال جواب ہوتے رہے، اس میں بہت دیر ہو گئی، اور جب خاصا وقت گزر گیا تو ہمارے مبلغ نے اعلان کیا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری عمر میں پہلی جماعت احمدیہ کی خلیفہ سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے پاس گیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا پھر کب ان کو افسر ملے، وہ اس گھوشنا کے باوجود مصافحے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرماتے ہیں کہ مقامی احمدی دوستوں نے میرے پرائیویٹ سیکرٹری اور دوسرے ساتھیوں کو اتنے دھکے دیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کہاں گئے، اور مصافحہ شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مصافحہ تو شروع ہو گیا، لیکن مصافحہ عام مصافحہ نہیں تھا۔ ہر ویکتی میرا ہاتھ پکڑتا تھا پھر چھوڑتا ہی نہیں تھا، میرا منہ دیکھتا تھا، میرا ہاتھ چھوڑتا ہی نہیں تھا، اور ساتھ والا انتظار کرتا رہتا تھا۔ آخر تنگ آ کر یہ واقعہ 20 مصافحوں میں ہوا کہ وہ ایک ہاتھ سے اگلا آنے والا اس کا بازو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرا بازو پکڑ کے جھٹکا دے کر چھڑاتا تھا، اور پھر خود مصافحہ کرنے لگ جاتا تھا،
اور وہ بھی ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا، پھر اگلے آدمی کو بھی یہی کرنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال حضور فرماتے ہیں بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے۔ فرماتے ہیں غیروں کو بتانے کے لیے کہ اپنوں کو تو میں نہیں کہہ رہا، ان کو پتہ ہے جو سمبندھ ہے خلافت کا اور افراد جماعت کا۔ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اتنا گیانی نہیں کہ میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ میری کسی خوبی کی نتیجہ میں 5-6 ہزار میل دور میری اس قسم کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی کہ جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہ تھا۔ میرے حالات زیادہ تر جانتے تھے لوگ، وہ بھی اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے مصافحے کرنے کے لیے آگے آ رہے تھے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ افریقہ میں جو عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں یہ پرانے واقفین کی قربانیوں سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو آشچर्य چکت بدلاؤ آج وہاں نظر آ رہے ہیں وہ ایسے عظیم الشان ہیں کہ ان کی کلپنا بھی وہاں کی جماعتیں نہیں کر سکتی۔ کتنی آشچर्य چکت اندر تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ 3 بعض احمدی بڑے بڑے صاحب تجربہ اور اپنے ملکوں کی حکومتوں میں باثر انہوں نے مجھے بتایا کہ سوئم ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ ہماری قوم احمدیت سے محبت اور تعاون میں اتنا آگے بڑھ چکی ہے اور اتنا زیادہ وہ اس وقت تیار ہے کہ اسے پیغام پہنچایا جائے۔ اس لیے ایک صاحب نے، آپ فرماتے ہیں ایک صاحب ان کا نام لینا اچت نہیں اور ملک کا نام بھی ظاہر کرنا اچت نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہماری قوم کو کسی جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی ایسی خدمت کی توفیق ملے گی اور ایسے محبت کے اظہار کا اوسر ملے گا۔ میری سوچ میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جو کچھ میں نے یہاں دیکھا، یہاں حکومت کے سربراہوں کے ساتھ تو ہوتا دیکھا ہے اور وہ بھی دنیاوی نظر سے ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور کے ساتھ ایسا ویوہار نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں ہماری جماعت کی کوششوں کا دخل نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے غیب سے ہو رہا ہے اور آشچर्य چکت ڈھنگ سے ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاکستان کے سمبندھ میں ایک افسر پر ورنن کرتے ہوئے بعض برائیوں کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان میں کچھ خرابیاں مثلاً ویڈیو کیسٹ کے غلط پریوگ سے سمبندھت شروع ہوئیں۔ میں نے ایک خطبہ میں اعلان کیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خطبہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ بعض گندی رسمیں راہ پا رہی ہیں، اس سے قومی ششٹاچار تباہ ہو جائیں گے اور گھروں کے امن اٹھ جائیں گے اور میاں بیوی کے پریم کے سمبندھ ٹوٹ جائیں گے اور ان کے سمبندھ میں روکیں پڑ جائیں گی اور دراریں پڑ جائیں گی۔ ہرگز اس رجحان کو پنپنے نہ دیں۔ اس لیے مجھے پاکستان سے جو پتر ملے ان میں سے میرا دل، حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں پاکستان سے جو پتر ملے ہیں ان سے میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا اور بار بار ہوا کہ وہ لوگ جو برائیوں میں کچھ مبتلا تھے انہوں نے اسپشٹ لکھا کہ ہم غلط کاموں میں پڑ گئے تھے۔ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے جڑے رہنے کی وجہ سے آپ کی آواز ہم تک پہنچی ہے، تو یہ سارے جھوٹے بت توڑ کر ہم نے اپنے دلوں سے باہر پھینک دیے۔ تو جماعت میں آپ فرماتے ہیں جماعت میں نیکی کی آواز پر لبیک کہنے کا جو مادہ ہے یہ صداقت کی اصل روح ہے اور یہ سچائی کی روح کبھی کوئی جھوٹا دنیا میں نہیں بنا سکتا۔ پھر اب میرے وقت کی باتیں ہیں،
نائجیریا 2004 کا میں نے دورہ کیا۔ 2 دن کا دورہ تھا۔ پہلے پروگرام نہیں تھا، سنیوگ سے اور مجبوری سے بن گیا کیونکہ فلائٹ وہاں سے ملتی تھی، لیکن وہاں جا کے یہ احساس ہوا کہ یہاں آنا بڑا آوشک تھا، نہ آتے تو بڑا غلط ہوتا۔ کچھ عرصہ پہلے نائجیریا جماعت کا جلسہ ہو چکا تھا اور لوگ بڑی سنکھیا میں اس جلسہ میں وہاں شامل بھی ہو چکے تھے۔ یہ خیال نہیں تھا کہ میرے جانے پر وہاں دور دور سے لوگ آ سکیں گے، لیکن صرف 2 گھنٹے کے لیے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ وہاں لوگ آئے اور تقریباً 30,000 کے قریب پرش اور مہیلائیں جمع ہو گئیں، اور انہوں نے جو شردھا اور پریم کے نظارے دکھائے جو ہم نے دیکھے وہ بھی دیکھنے یوگیہ تھے۔ خلافت سے شردھا کا سمبندھ اور جو محبت ہے شبدوں میں نہیں پروئی جا سکتی۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کبھی خلیفہ وقت کو دیکھا بھی نہیں، براہ راست جب دیکھا تو ایسا اظہار کیا کہ حیرت ہوتی تھی۔ واپسی کے وقت دعا میں کچھ مہیلاؤں اور لوگ اتنے بھاوک تھے، اس طرح تڑپ رہے تھے کہ آشچریہ ہوتا تھا، اور یہ پریم کیول خدا ہی پیدا کر سکتا ہے اور خدا کی خاطر ہی ہو سکتا ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ ہم نے افریقہ کے امک ملک میں جماعت کا مشن بند کروا دیے، اور امک ملک میں ہمارے وعدے ہو چکے ہیں کہ مشن بند ہو جائیں گے، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ یہ شردھا اور پریم جو وہاں کے لوگ دکھاتے ہیں اور یہ چہرے جو MTA اب تو دنیا کو بھی دکھانے لگ گئی ہے، اور پھر ہم سوئم بھی وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا مشن بند کرانے کا پرینام ہے؟ بہرحال انہوں نے تو اپنی ڈینگیں مارنی ہیں، مارتے رہیں، لیکن یہ باتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور اس میں بڑھوتری کا کارن بنتی ہیں۔ گھانا کا دورہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو 2008 کا دورہ تھا، وہاں جماعت نے ایک زمین خریدی ہے، بڑا وسیع میدان ہے، تقریباً 500 ایکڑ کے قریب۔ وہاں جلسہ تھا اور پرش اور مہیلائیں میرے جانے سے پہلے پہنچ چکے تھے، اور اس نئی جگہ پہ پہلے ایک پولٹری فارم ہوتا تھا، اس کے شیڈ تھے، اس کو بدل کر وہاں جماعت نے جلسے کے لیے کچھ رہنے کا استھان بنا دیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے لگا کر بیرک جیسی بن گئی تھیں، لیکن اس کے اترکت جگہ کی تنگی تھی، لیکن اس کے جگہ کی تنگی کے کسی نے بھی شکایت نہیں کی کہ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ جو وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، شامل ہوئے جلسہ میں۔ ان میں بہت لوگ ایسے تھے جو بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، سکولوں کے پڑھانے والے، دوسرے کام کرنے والے تھے۔ اگر ان کو رہائش نہیں ملتی تو باہر صف بچھا کر آرام سے سو گئے۔ ایک تو ویسے ہی اس گھانی قوم میں صبر ہے، لیکن ان دنوں میں وشیش روپ سے انہوں نے بہت صبر دکھایا۔ کسی نے 1-2 ایسے لوگوں سے پوچھا جو اس طرح باہر پڑے ہوئے تھے کہ تم بڑے کشٹ میں ہوگے، تو انہوں نے کہا ہم تو جلسہ سننے آئے ہیں اور خلیفہ وقت کی موجودگی میں جلسہ ہو رہا ہے، یہ استھائی کشٹ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم خوش ہیں اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سامرتھیہ عطا کیا۔ برکینا فاسو سے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، دوسرے ہمسائے ممالک سے بھی آئے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ لگا برکینا فاسو سے جو قافلہ آیا ہوا ہے بہت بڑا تھا۔ ان لوگوں کو کھانا نہیں ملا، کچھ کو 3000 کے قریب ان کی سنکھیا تھی۔ سب سے بڑی تعداد انہی کی تھی جو وہاں گئی تھی۔ 300 خدام سائیکلوں پر بھی وہاں آئے تھے۔
1600 کلومیٹر کی یاترا کر کے۔ بہرحال وہاں ایک مبلغ کو میں نے کہا ان کو کھانا نہیں ملا، ان سے شمع مانگ لیں اور آئندہ خیال بھی رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ جب انہوں نے ان کو شمع کا سندیش پہنچایا تو انہوں نے اتر دیا کہ ہم جس ادیشیہ کے لیے آئے تھے وہ ہم نے پراپت کر لیا۔ کھانے کا کیا ہے، وہ تو روز کھاتے ہیں۔ اب یہ غریب لوگ روز بھی بیچارے کیا کھاتے ہوں گے۔ جو کھانا انہوں نے کہا ہم اس وقت کھا رہے ہیں، روحانی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ روز روز کہاں ملتا ہے۔ برکینا فاسو کی جماعت اتنی پرانی نہیں ہے، یہ اب بھی اس کو میرا وچار ہے۔ جب میں دورے پر گیا ہوں اس وقت 10-15 ورش پرانی تھی، اب 30 ورش پرانی ہو گئی ہوگی، لیکن نشٹھا اور پریم اور وفا میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ غربت کا یہ حال ہے کہ بعض لوگ ایک جوڑا جو کپڑے پہن کے آئے تھے وہی کپڑے ان کے پاس تھے، اسی میں 3-4 دن یا 5 دن یا ہفتہ گزارا اور پھر سفر بھی کیا۔ پیسے جوڑ جوڑ کے جلسے پر پہنچے تھے کہ خلافت جوبلی کا جلسہ ہے، خلیفہ وقت کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اس میں اوشیہ شامل ہونا ہے۔ بس ایسی محبت خدا تعالیٰ کے اترکت کون پیدا کر سکتا ہے؟ جو خدام سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے ان کی شردھا کا انومان بھی اس بات سے ہوتا ہے کہ وبھن ستھانوں پر پڑاؤ کرتے ہوئے 7 دن نرنتر یاترا کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ ان سائیکل سواروں میں 50-60 سال کی عمر کے لوگ بھی تھے، کچھ 13-14 سال کے 2 بچے بھی شامل تھے۔ وہاں صدر صاحب نے جو خدام الاحمدیہ تھے ان سے کسی کے پوچھنے پر کہ کس طرح ہوا، بڑی مشکل ہوئی ہوگی، تو انہوں نے اتر دیا کہ شروع مسلمانوں نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خدام بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں، اور ہماری اچھا تھی کہ خلافت جوبلی کے سلسلہ میں کوئی ایسا پروگرام کیا جائے جس سے خلافت کے ساتھ ہماری شردھا اور پریم کا پرکٹن ہو، اور ہم خلیفہ وقت کو بتائیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں اور ہر چیلنج کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹی وی کے سنواداتا نے وہاں ان سے پوچھا، جب یہ سائیکل یاترا شروع کرنے لگے تھے کہ سائیکل تو آپ لوگوں کے پاس بہت خراب اوستھا میں ہیں، یہاں کے یورپ کی سائیکلوں کی بھانتی بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی سائیکل ہیں، عام سائیکل ہیں۔ تو جماعتی نمائندے نے ان کو کہا کہ یدیپی سائیکل خراب ہیں لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عزم بہت بڑا ہے۔ ہم خلیفہ وقت کے انعام کے شکرانے کے طور پر یہ یاترا کر رہے ہیں۔ اور جب نیشنل ٹی وی نے یہ خبر پرسارت کی، اس کا آرمبھ بھی اس ٹی وی نے خبر کا اس طرح کیا، جو ہیڈ لائن پڑھی گئی وہ اس طرح تھی کہ اللہ کی خاطر خلافت جوبلی کے لیے واگا سے اکرا کی یاترا۔ واگا برکینا فاسو کی راجدھانی ہے اور اکرا گھانا کی راجدھانی ہے، اور لکھا کہ جبکہ سائیکل خراب ہیں لیکن ایمان بہت مضبوط ہے۔ یہ اخبار نے جو خبر دی، ہیڈ لائن لگائی، یہ احمدی کوئی پیدائشی احمدی نہیں، کوئی صحابہ کی اولاد میں نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کچھ ایسے علاقوں کے رہنے والے ہیں جہاں کچی سڑکیں ہیں اور کچھ جگہ سڑکیں بھی نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے چند ورش پہلے احمدیت سویکار کر کے، جہاں ایسی جگہوں پر رہنے والے لوگ جہاں پانی بجلی کی سہولتیں بھی نہیں تھیں، چند ورش پہلے احمدیت قبول کر کے پھر شردھا اور وفا کے ایسے نمونے دکھائے کہ حیرت ہوتی ہے۔ کچھ جگہ ان کی غریبی نے بالکل بے حال کیا ہوا ہے،
لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت میں شامل ہو کر اور وہ شردھا ان میں پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں دین کا پرشن پیدا ہوا یا جب بھی پرشن پیدا ہو وہاں ان کے عزم چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور محبت سے بھرے ہیں۔ اطاع سدیو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شردھا اور پریم کو بھی بڑھائے اور ہم سب کی شردھا اور پریم کو بڑھاتا چلا جائے۔ برکینا فاسو کے ایک دوست تھے عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا میں نے 2005 عیسوی میں بیعت کی تھی اور 3 ورش ہوئے تھے۔ اس وقت جب ان سے پوچھا گیا بتایا انہوں نے یہ، لیکن مجھے آج پتہ چلا 3 سال تو ہو گئے ہیں کہ میں کیا ہوں اور کتنا خوش قسمت ہوں۔ میں نے کیا پایا ہے، اپنی خوشی کا اظہار میرے ورنن سے باہر ہے، کیونکہ آج میں نے خلیفہ وقت کو دیکھا اور ملاقات کی۔ بعض کی خلافت سے محبت آنسوؤں کی شکل میں ان کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی، تو یہ شردھا اور پریم جو نئی قائم ہونے والی جماعتوں میں پچھلے ورش کسی چھل کرنے والے کی وجہ سے ایک غلط فہمی کو پکڑ کر اس نے اپدرو پھیلانے کی کوشش کی۔ کچھ جماعت کے صدبھاوک بھی نوجوان صدبھاوک تو تھے، لیکن نوجوانوں میں زیادہ تر اس کی باتوں میں آ گئے اور ان کا رویہ ذرا وچتر ہو گیا۔ کہتے اپنے آپ کو احمدی تھے لیکن نظام سے الگ ہو رہے تھے۔ بہرحال مالی سے میں نے مبلغ کو وہاں بھیجا، ایک ان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نواز صاحب نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا۔ جب بتایا کہ تم ایک طرف کہتے ہو خلافت سے تمہارا سمبند ہے، دوسری طرف نظام سے ہٹ رہے ہو، تو یہ اچت نہیں ہے، تو تقریباً تمام نے معافی مانگی، خطوط لکھنے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا ہمیں غلط فہمی کی وجہ سے اور تربیت کی کمی کی وجہ سے ان باتوں میں آ گئے تھے۔ ہمارا خلافت کے ساتھ شردھا کا مکمل سمبند ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خلافت سے الگ ہوں، اس لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام جماعت کا حصہ بن گئے۔ تربیت کی کمی تھی تو اکھڑے، جہاں احساس دلایا گیا تو ترنت غلطی کا احساس ہوا اور خلافت سے پورن وفا کا سمبند ظاہر کیا اور کہا کہ جب ہم علیحدہ تھے تب بھی ہم خلافت سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے، ہم تو بعض عہدے داروں سے علیحدہ ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کی وفا اور شردھا کا معیار ہے، سمبند ہے۔ اسی طرح گیمبیا سے آئے ہوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایوری کوسٹ سے آئے ہوئے تھے لوگ، دوسرے دیشوں سے آئے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے اپنے اندر شردھا اور پریم اور فدائیت میں بڑھا ہوا تھا۔ گھانا میں جلسے کے دوران پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں کہ لمبی دوری تھی، جلسہ گاہ سے لے کے جہاں رہائش تھی وہاں تک پہنچنے میں سڑک ذرا بل کھاتی جاتی تھی، اس لیے 1 کلومیٹر زائد بن جاتا تھا۔ مہیلائیں اور پرش کھڑے ہوتے تھے، بچوں کو اٹھایا ہوتا تھا، مہیلاؤں نے سلام کرواتی تھی، محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا تھا، محبت ٹپک رہی ہوتی تھی۔ مہیلاؤں کی سنکھیا بھی تقریباً وہاں 50,000 تھی۔ خلافت جوبلی کے جلسہ میں اور سب خلافت سے شردھا اور وفا کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی محبت ان کی آنکھوں سے اور ان کے ویوہار سے، ان کی شکلوں سے، ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوتی تھی۔ پھر یہ لوگ سب اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں، نمازوں میں بھی اور تہجد میں بھی بڑی باقاعدگی سے شامل ہوتے تھے۔ نائجیریا میں جب گیا ہوں، جب میں نے بتایا 2 دن کے لیے گیا تھا، نہ یہ دوسری دفعہ جب گیا ہوں،
بینین سے گیا تھا، بائی روڈ یا پہلی دفعہ والا قصہ ہے۔ بہرحال راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں رکنا تھا۔ غالباً 2004 کا ہی ذکر ہے شاید، پہلے تو پروگرام نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا مسجد بنی ہے، دیکھ لیں، تو وہاں لوگ موجود تھے۔ ان کی سب کی یہ اچھا تھی، مہیلاؤں کی، پروشوں کی، بچوں کی، کہ ہاتھ ملایا جا سکے۔ مہیلائیں چاہتی تھیں قریب سے دیکھ لیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہاتھ ملانا تو سمبھو نہیں تھا، لیکن جو زور لگا کے کر سکتے تھے انہوں نے کر بھی لیا۔ اس رش میں ہمارے قافلے کے ایک ساتھی نے کسی مہیلا کو کہہ دیا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک وقت بڑا دباؤ پڑ گیا، بڑے غصے میں وہ مہیلا آئی اور لگتا تھا کہ غصہ میں اس شخص کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی کہ تم ہوتے کون ہو میرے اور خلیفہ وقت کے درمیان میں آنے والے۔ تو بہرحال یہ ان کی بھاونائیں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خیر میں نے انہیں خاموش ہونے کے لیے کہا اور کہا بیٹھ جائیں۔ تب جو احمدی وہاں تھے سینکڑوں کی سنکھیا میں، وہ خاموش ہوئے اور بیٹھ گئے۔ یہ ہے ان کا خلافت سے سمبند۔ امریکہ کو دنیا سمجھتی ہے کہ وہاں کیول سنسارک وچار دھارا والے لوگ ہوں گے اور دھرم سے ان کا کوئی سمبند نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بھی اپنی ایک گھٹنا کا ورنن کیا ہے کہ کس پرکار ایک دفعہ ان کو ایک خطرے کا پتر ملا تھا، سمبھاونا تھی۔ اس پر جب بات باہر نکلی تو وہاں کے 2 سیکیورٹی کے وشیشجঞ احمدی تھے، سوئم ہی پہنچ گئے اور ساری رات باہر رہ کر پہرا دیتے رہے۔ تو بہرحال امریکہ والوں میں بھی بڑا اخلاص ہے۔ میرے دورے کے دوران جب بھی میں وہاں گیا، دورے پہ انہوں نے سدیو شردھا اور پریم ظاہر کیا ہے۔ یہاں بھی امریکہ سے جتھے آتے ہیں، وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے کس طرح ان کو خلافت سے شردھا اور پریم کا سمبند ہے، اور اس بات کو رد کرتا ہے ان کا عمل کہ وہ کیول سنسارک کاریوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ نوجوان ڈیوٹی دینے والوں نے سدیو میرے ساتھ رہ کر اور اپنا وقت گزارا ہے، یاترا میں ساتھ رہے، اپنے کاروباروں کو، نوکریوں کو بعضوں نے داؤ پر لگا دیا کہ کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ ہماری نوکریاں شروع ہوئی تھیں اور جلسہ کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے چھٹی نہیں مل رہی تھی، تو ہم چھوڑ کر آ گئے ہیں نوکریاں۔ کینیڈا کے خدام ہیں، ان کا بھی یہی طریق ہے۔ نوجوان ہیں، بچے ہیں، مہیلائیں ہیں، دنیا میں چاہے امریکہ ہو یا کینیڈا، کوئی یورپ کا کوئی ملک ہو، ہر جگہ اخلاص اور پریم کی ادھارنیں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ شردھا اور وفا کوئی انسانی کوشش پیدا نہیں کر سکتی۔ کچھ برس پہلے جرمنی میں میں نے ایک خطبہ دیا جس میں خلافت کے ساتھ آگیا کاریتا اور پریم کا مضمون بیان کیا تھا، بلکہ کیول جرمنی والوں کے لیے نہیں تھا، وہ تو ہر ایک کے لیے تھا اور ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے چند مثالیں میں نے جرمنی کی دے دی تھیں۔ بہرحال اس پر دنیا بھر کے احمدیوں نے رد عمل دکھایا اور فوری طور پر خلافت کی پورن اطاعت اور مکمل اور وفا کا اظہار کیا۔ جرمنی والوں نے بھی اسی طرح اظہار کیا۔ خاص طور پر اس بات پر بعض نے اظہار کیا کہ جرمنی میں تو کہ ہم میں بعض عہدیدار بعض ہدایات کے ارتھ اور توجیہیں نکالنے لگ جاتے ہیں، اور آئندہ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ اس پر قائم بھی رہیں اور دنیا کے ہر ملک میں قائم رہیں۔
اردن سے قاسم صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی سب سے سندر اور بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خلافت کی محبت اور اطاعت میرے دل میں سوئم پیدا کر دی۔ کچھ ورش پورو کہتے ہیں، جب میں بیعت کا فیصلہ کیا تو میرے دل میں ایک وچار آیا کہ کیا واقعی جماعت اب تک حق پر ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ادیشیہ پر چل رہی ہے یا نہیں۔ اس وقت تک مجھے خلافت کا کچھ بھی گیان نہیں تھا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے خواب میں مجھے دکھایا کہ خلیفۃ المسیح شانتی اور امن پھیلا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھا، یہ مجھے خط لکھ رہے ہیں۔ وہ آپ کے ہاتھ پر رکھا اور انگوٹھی کو چوما تو اس وقت میں نے آپ کے پریم اور مہربانی کو محسوس کیا اور میرے دل میں آپ کے لیے غیر معمولی محبت پیدا ہو گئی جو دن پرتی دن بڑھ رہی ہے۔ میں پناہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی آگیا کاریتا سے نکلنے والے ہر شخص سے الگ ہوں۔ پھر بلغاریہ ہے، وہاں ہمارے ورودھیوں نے ورودھ کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اب بڑے عرصے کے بعد جا کے جماعت رجسٹر ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کینسل ہو گئی تھی رجسٹریشن۔ کچھ احمدی لوگوں کے بلغاریہ کے مفتی نے لالچ اتیادی دے کر جماعت سے انکار کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن اللہ کے فضل سے تمام احمدی نے صرف یہ کہ ایمان پر قائم ہیں بلکہ پہلے سے بڑھ کر شردھا کا نمونہ دکھا رہے ہیں اور خلافت احمدیہ کے ساتھ پریم کا سمبند ثابت کر رہے ہیں۔ ایک مہیلا تھیں، ان کے پاس 3 لوگ گئے اور جماعت سے انکار اور اپنے ساتھ شامل ہونے پر مدد کا بھی کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس سے اس خاتون نے، اس مجاہدہ نے بڑے زور سے کہا کہ احمدیت سچی ہے اور میں اپنے خلیفہ سے مل کے آئی ہوں، اور سب سے بڑھ کر کہ خدا تعالیٰ نے مجھے 3-4 سوئم خوابیں دکھائیں اور بتا دیا ہے کہ یہ جماعت سچی ہے، اس لیے اب اسے چھوڑنے کا تو پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بینن کے مبلغ انچارج ہیں آج کل، جو وہ لکھتے ہیں کہ نومبائن کے جلسے میں نئے احمدی رزاق احمد صاحب نے پرتیندھتو کرتے ہوئے نومبائن کی کہا کہ دنیا کے نظام میں کسی کو مسئلہ ہو تو وہ چیف کے پاس جاتا ہے، نہ بات بنے تو تحصیلدار کے پاس جاتا ہے، پھر میئر کے پاس جاتا ہے، پھر وزیر کے پاس جاتا ہے، پھر صدر مملکت کے پاس جاتا ہے۔ وہ بھی پتہ نہیں آپ کی بات سنے یا نہ سنے، کام کرے یا نہ کرے، لیکن جماعت احمدیہ کا نظام تو کمال ہے۔ جماعت احمدیہ کے پاس تو خلیفہ ہے جو ہر ایک کی بولی سمجھتے ہیں، ہر رنگ و نسل کو نوازتے ہیں۔ یہ خلافت احمدیہ کی برکت ہے۔ کہنے لگے، یہ خلافت احمدیہ کی ہی برکت ہے کہ ہم قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں، اور وہ اسلام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ آج ہم تک پہنچ گیا۔ فرانس کی ڈیلا صاحبہ کہتی ہیں، میں نے 2017 میں بیعت کی تھی اور ہر صبح آپ کا پتر پڑھتی ہوں جس نے میرے جیون بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ کی حفاظت اور تائید و نصرت کے لیے تمام نمازوں میں دعا کرتی ہوں۔ اب یہ دعا کی تحریک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے۔ بیعت کے بعد ایک نئی انسان بن گئی ہوں۔ مالی کے ریجنسان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت وولو کے ایک ممبر عبد الرحمن کولی بالی صاحب ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ کچھ سمے قبل اپنے بچوں کو جمع کر کے وصیت کی کہ اگر میں جوان ہوتا اور چل پھر سکتا تو میں جماعت کے مشن میں جا کر بیٹھ جاتا
اور جماعت مجھے جو بھی کام دیتی وہ کرتا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ ان کا 2 ماہ کا چندہ رہتا ہے، ان کو ان کی زندگی میں پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، لیکن وہ اوشیہ ادا کر دیا جائے تاکہ میں قرض دار ہونے کی اوستھا میں اس دنیا سے نہ جاؤں۔ تیسری، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت یہ کی کہ خلافت سے وفادار رہنا اور اس سے بے وفائی نہ کرنا اور سدیو چندے دیتے رہنا۔ گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مہیلا ہیں رحمت جالو صاحبہ، انہوں نے بیعت کی۔ جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا بتایا تو انہوں نے اسی وقت $100 ادا کر دیے۔ چھوٹی سی دکان ہے، ان کی اپنی حیثیت سے بڑھ کر چندہ دیتی ہیں اور کہنے لگی میں تو صرف اللہ اور خلیفہ وقت کا پیار چاہتی ہوں، یہ تعلق اور محبت ہے جس کی وجہ سے میں دیتی ہوں اور خدا کی خاطر قربانی دے رہی ہوں۔ تاجکستان کے دوست ہیں عزت امان صاحب، کہتے ہیں جب میری ماتا کی آیو 72 ورش تھی، شدید بیمار ہو گئیں۔ پہلے ہی کئی ورشوں سے دل کی بیماری اور بودھک دباؤ کے کارن بیمار رہتی تھیں، لیکن اسی بیماری کی وجہ سے ان کی صحت بہت کمزور ہو گئی اور ڈاکٹر کی باتوں سے اب میرے رشتہ داروں میں نراشا پھیل گئی۔ کہتے ہیں اس وقت میری ملاقات تھی خلیفۃ المسیح کے ساتھ، نہ اس وقت ملاقات نہیں، ملاقات ہو چکی تھی، اور اس تعلق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں دعا کے لیے کہوں گا تو اوشیہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ کہتے ہیں بہرحال جب میں نے لکھا تو دعاؤں کے ساتھ ہومیوپیتھک دوائیاں بھی مجھے ملی، میری والدہ ٹھیک ہو گئی، اور اس وقت میری والدہ کی آیو جب انہوں نے لکھا تھا اس وقت 79 سال تھی، اور وہ حج کا ارادہ بھی رکھتی تھیں، اور یہ خلافت کے ساتھ سمبند اور دعاؤں کا پرینام ہے۔ خلیفہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیون دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے ایسے نظارے دکھا دیتا ہے تاکہ بتائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا، سچا تھا۔ ایک احمدی بچے کی خلافت سے محبت کی گھٹنا۔ طاہر ندیم صاحب لکھتے ہیں کہ ترکی کے دورے کے دوران ایک احمدی دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ بیٹھے ہی تھے کہ ان کا 3-4 سال ورش کا بچہ آیا اور سلام کر کے میرے کان میں کچھ کہنے لگا میں نے حضور کو خط بھجوانا ہے، کیا آپ لے جائیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، کیوں نہیں۔ اس پر وہ بچہ کاغذ پر 2 لائنیں الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے لکھا ہے کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ خط یہاں دے دیا، اس کا اتر بھی چلا گیا میری طرف سے۔ تو جب اس کے بچے کو اتر ملا ہے تو اس کے پتا کے کتھن، اس کی بھی اور اس کے باقی سب گھر والوں کی بھی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اسی طرح میسیڈونیا کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں ایک اور ادھارن بچے کی پچھلے دنوں بوسینا کے دورے کے دوران میرے ایک دوست سے جان پہچان ہوئی، تبلیغی بات چیت ہوئی، پاکستانی دوست تھے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے بتایا کہ کچھ سمے پورو دبئی ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ایک فیملی سے ہوئی تھی جن کی ایک 3-4 سالہ بچی کہہ رہی تھی ہم سب کو نمازیں پڑھنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس فیملی کا سمبند جماعت احمدیہ سے ہے تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تمہاری جیون کی سب سے بڑی اچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ لندن میں پیارے حضور سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے کہ اس بات نے مجھ پر گہرا پربھاؤ چھوڑا۔ اتنی چھوٹی آیو ہے، اس کی سب سے بڑی اچھا خلیفہ وقت سے ملاقات کرنا ہے۔
اسی طرح آج کل بچوں کی ایک گیم تھی، اس پر جب میں نے روکا کہ نہیں کھیلنی، اس سے غلط کئی دفعہ عادتیں پڑ جاتی ہیں، تو والدین پہلے تو پریشان ہوئے کہ کس طرح روکیں گے بچوں کو ہم، لیکن ادھکتر والدین نے مجھے لکھا کہ آپ کے خطبہ سننے کے بعد بچوں نے سوئم آ کر ہمیں کہا کہ کیونکہ اب خلیفہ وقت کی طرف سے آ گیا ہے کہ نہیں کھیلنا تو ہم نہیں کھیلیں گے۔ اور اب بھی اکثر مجھے پتر آتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ کھیل اب اتنی دیر کھیل سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، ارتھات ایک احساس ہے ان میں کہ خلیفہ وقت کے ساتھ جو سمبندھ ہے اس کی وجہ سے ہم نے دھوکہ نہیں دینا اور وہ کام کرنا ہے جو خلیفہ وقت چاہتا ہے ہماری بہتری کے لیے۔ اون وروس کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک مقامی احمدی پرسی موریو مختلف مسائل کا شکار تھے، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ اپنی پریشانیوں کے حوالے سے دعا کے لیے خط لکھیں خلیفہ وقت کو۔ جب انہوں نے خط لکھا تو اکثر کہتے ہیں کہ ان کے مسائل سوئم حل ہونا شروع ہو گئے، کہتے ہیں کہ اس سے مجھے ایک غیبی طاقت ملی اور خلافت پہ یقین اور بھروسہ میرا بڑھا۔ مراکش سے افاری صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دل اور زندگی کو رحمت اور برکت سے منور کر دیا ہے، خدا کا شکر ہے اس نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے آپ کو دیکھ کر نشہ سا ہونے لگتا ہے، ایک وچتر احساس ہوتا ہے، میں نہ کبھی آپ کے ساتھ بیٹھا نہ بات کی، یقیناً یہ خدا کی طاقت اور سچی محبت ہے، اللہ آپ کی سہایتا اور مدد کرے۔ پھر ایمان صاحبہ ہیں یمن سے، کہتی ہیں کہ مجھے حضور سے اپنے آپ، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں اور سب لوگوں سے زیادہ محبت ہے، میری دل کی تسکین اور سرور کا سامان ہوتا ہے، اور اس سے پھر مجھے آشا بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے بعد خلافت اس لیے قائم ہوئی کہ بگاڑ کی اصلاح ہو اور ہماری دکھی دنیا سے بوجھ دلوں میں امید پیدا ہو۔ میری حالت تو ایسی ہے جیسی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے خدا، اگر تو ہم سے ناراض نہیں تو پھر ہمیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں۔ میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جن کا ازواج اور اولاد سے آپ پرسن ہیں۔ پھر توفیق صاحبہ تیونس سے ہیں، یہ لکھتی ہیں ہمیں آپ سے محبت، ہم آپ کی کشتی پر سوار ہیں اور اس میں تربیت پائی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چشمہ سے کھایا پیا، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، آپ کے ساتھ جڑے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم دنیا نہیں چاہتی، کیول اچھا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ امک اس مبارک جماعت کی پیروی کی برکت سے کامیاب ہو گیا، عہدے پر قائم رہنے اور اس کے انوسار عمل کرنے کی توفیق ملے، اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بہرحال یہ چند ادھارنیں میں نے دی ہیں جو اس بات کو اسپشٹ کرتی ہیں کہ دلوں میں شردھا اور پریم کا سمبند اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور کوئی دنیاوی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے تم دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھنے کی ہم میں سے ادھکتر کو توفیق ملے۔ MTA کے بارے میں بھی میں نے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سندیش دنیا میں پھیلانے کے بارے میں تھا۔ بہرحال 27 مئی سے یوم خلافت والے دن سے ایک نئی ترتیب کے ساتھ یہ چینل شروع کیے گئے ہیں۔
ان کا وستار سے ورنن کر دیتا ہوں۔ شروع میں بعض جگہ امریکہ میں خاص طور پر کچھ تھوڑی سی مشکلیں بھی پیش آئی تھیں، لیکن اب آشا ہے حل ہو گئی ہوں گی۔ لیکن بہرحال اس نظام کے ساتھ جو شروع کیا گیا تھا، میں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وبھن رینجز کے اعتبار سے 8 چینل میں تقسیم کر دیا گیا ہے MTA کو۔ MTA 1 جو ہے یہ چینل عام طور پر UK اور یورپ کے کچھ علاقوں کے درشکوں کے لیے ہوگا۔ اس چینل کی مین لینگویج جو بھاشائیں ہیں وہ انگریزی اور اردو ہوں گی۔ اس چینل پر انگریزی اور اردو بھاشا کے پروگرام پرسارت کیے جائیں گے اور کچھ دوسری بھاشاؤں کے پروگرام بھی انگریزی اور اردو انواد کے ساتھ پرسارت کیے جائیں گے۔ میرے لائیو نئے ریکارڈڈ پروگرام بھی اس چینل کے پروگرام MTA 1 ورلڈ کے طور پر باقی سمس چینلوں پر پرسارت ہوں گے۔ MTA 2 یورپ، یہ چینل یورپ اور مڈل ایسٹ کے دیشوں کے درشکوں کے لیے ہوگا۔ اس پر اردو، انگریزی، ترکش، فرینچ، اسپینش، جرمنی، ڈچ، رشین اور پرشین فارسی زبانوں کے پروگرام پرسارت کیے جائیں گے۔ اس پر وبھن بھاشاؤں کے 2 گھنٹے کے سرور چلتے ہیں۔ اوپر ورنت بھاشاؤں کے پروگرام بڑھوتری کے ساتھ اسی پرکار ورنن کر دیے جائیں گے۔ MTA 3 العربیہ، یہ چینل اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح اس وقت چل رہا ہے۔ اس چینل کی مین بھاشا عربی ہوگی۔ MTA 4 افریقہ، یہ چینل مشرقی افریقہ اور مغربی افریقہ کے وبھن دیشوں کے درشکوں کے لیے ہوگا۔ اس چینل کی مین لینگویج یا مین لینگویج انگریزی، فرینچ اور سواحلی ہوں گی اور ان بھاشاؤں کے پروگراموں میں پروگرام اس پرکار پرسارت کیے جائیں گے۔ MTA 5 افریقہ، یہ چینل مغربی افریقہ کے ممالک کے درشکوں کے لیے ہوگا۔ اس چینل کے جو مین بھاشا ہے وہ انگریزی ہوگی اور اس کے اترکت کریول، ہاؤسا، چھوہی اور یوروبا بھاشاؤں کے پروگرام بھی پرسارت کیے جائیں گے۔ MTA 6 ایشیا چینل ایشیا اسٹیٹ پر ہوگا اور ایشیا، فار ایسٹ، انڈونیشیا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ایشیا اتیادی دیشوں کے درشکوں کے لیے ہوگا۔ اس چینل کی جو بھاشائیں ہیں وہ اردو، انگریزی، انڈونیشیا ہوں گی۔ اس پر اردو، انگریزی، بنگالی، پشتو، سندھی، سرائیکی، فارسی، انڈونیشیا، رشین بھاشا کے پروگرام پرسارت کیے جائیں گے۔ پہلے بھی اسی طرح ہو رہے ہیں لیکن ان کی تھوڑی سی تقسیم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح وقت کے حساب سے وہ مل چکے ہوں گے اور پروگرام سمبندھت دیشوں کو۔ MTA 7 ایشیا، یہ HD چینل ہے، چھوٹی ڈش پر دیکھا جائے گا۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، نیپال اتیادی دیشوں کے درشکوں کے لیے ہوگا۔ اس چینل کی جو بھاشائیں ہیں اردو، بنگالی، ہندی ہوں گی اور ان کے اترکت اس پر تامل، ملیالم بھاشاؤں کے پروگرام بھی پرسارت کیے جائیں گے۔ MTA 8 امریکہ، یہ چینل امریکہ، نارتھ امریکہ، کینیڈا اتیادی درشکوں کے لیے ہوگا۔ پہلے بھی یہ چل رہا ہے، اس میں تھوڑی سی ترتیب بدل گئی ہے، تھوڑا سا بدلا گیا ہے۔ بہرحال اصل میں تو اصولی طور پر وہی اسی طرح جاری ہے جس طرح جاری تھے یہ سارے چینل۔ بہرحال یہ MTA 8 امریکہ کا جو نام دیا گیا ہے اس میں امریکہ، نارتھ امریکہ، کینیڈا اتیادی کے درشکوں کے لیے ہوگا۔ چینل کی بھاشائیں انگریزی اور اردو ہوں گی۔ اس کے اترکت فرینچ، اسپینش بھاشاؤں کے پروگرام بھی اس میں پرسارت کیے جائیں گے۔ MTA کے لائیو پروگرام جو ہیں، MTA کے درجہ ذیل لائیو پروگرام وبھن چینلز پر پرسارت ہوں گے۔
راہ ہدا، الحوار المباشرہ اور بنگلہ پروگرام MTA کے تمام چینلز پر ان پروگراموں کا انواد چینلز کے مین لینگویج کے ساتھ پرسارت کیا جائے گا۔ اور پھر MTA جرنل اسلامیہ، یہ سوئسٹین، یہ جرمن کی بھاشائیں ہیں، شبد ہیں۔ یہ MTA 2 یورپ پر نشر کی جائیں گی۔ ہاریزن ڈی اسلام، یہ MTA 1، MTA 2 یورپ، MTA 4 امریکہ اور MTA 5 افریقہ پر اس کے چینل کو پرسارت کیا جائے گا۔ فرینچ میں مین لینگویج کے ساتھ اس انواد کے ساتھ ساتھ آتا رہے گا، اور اسی طرح انتخاب سخن اتیادی کے جو پروگرام پرسارت ہیں وہ بھی MTA 1 اور MTA 2 پر یورپ، MTA 6 ایشیا اور MTA 7 ایشیا پرسارت ہوگا۔ بہرحال یہ تھوڑے سے بدلاؤ کیے گئے ہیں چینلوں کے حساب سے بھی، اور شاید کچھ دفعہ سیٹنگ میں بھی کوئی سادھارن بدلاؤ کوئی نہیں، پہلے ہی چل رہے ہیں۔ اس طرح یہ نہ دیے گئے ہیں وبھن چینلوں کو اس حساب سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو نظام یہ بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اس کو MTA کو پہلے سے بڑھ کر اسلام کا واستوک سندیش دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔